بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات کے سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ یہ عدل کے کرشمے کی ویڈیو ہے۔ اس واقعے کو شام کے مشہور مؤلف اور مصنف الشیخ علی الطنطاوی رحمۃ اللہ کی کتاب قصص من التاریخ سے اختصار اور معمولی تصرف کے بعد لیا گیا ہے۔ سمرقند کی ایک گہری سرد رات میں ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ چاروں طرف گپ اندھیرا ہے۔ اس کا رخ شاہی محل کی طرف ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اندھیرے میں راستہ تلاش کرتا بالآخر محل کے قریب جا پہنچتا ہے۔ اس کے ایک جانب موبد ہے۔ اس کے دروازے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا جس پر مورتیاں کھدی ہوئی ہیں۔ اس پر روپ تاری ہے۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ موبد میں داخل ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے اس کو کبھی یہ موقع میسر نہیں آیا۔ یہ باری بار کم نوجوان بزدل نہیں بلکہ نہایت بہادر شخص ہے۔ اس کا قد خاصا لمبا ہے، نہایت ذہین فتین ہے، سوچ اور فکر بلند ہے۔ وہ نہایت مدبر ہے۔ مکابی زبان تو اس کی مادری ہے مگر اس میں ایک نمایاں خوبی یہ بھی ہے کہ اس کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے اور وہ فرفر عربی بولتا ہے۔ اسے موبد کے سب سے بڑے عہدیدار نے ملاقات کے لیے بلوا رکھا ہے۔ اس ملاقات کے شوق اور خوف نے اسے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ اس موبد میں بہت کم لوگ داخل ہو سکتے ہیں اور جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ بس ایک مرتبہ اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کو سورج کی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا۔ اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اگلے کمرے کے وسط میں اس نے ایک عظیم الجثہ شخص کو دیکھا۔ اس کی سفید لمبی داڑھی تھی۔ اس نے اس کو اس کے نام سے پکارا اور اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ موبد کا چوکیدار ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ کئی غلام گردشوں سے گزرنے کے بعد کاہنوں کے سردار کے سامنے جا پہنچا۔ ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ موبد سے نہیں نکلتے تھے۔ بہت کم لوگ ہی ان سے ملاقات کر پاتے۔ اس ملک کے حقیقی حکمران یہی کاہن تھے۔ کوئی بھی ان کی مخالفت کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ ان کی حکمت عدلی دراصل خداؤں کی نافرمانی کے مترادف ہے اور ایسے لوگ لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اس نوجوان کی نگاہیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ کاہن ایک صف میں کھڑے تھے۔ اس نے بڑے کاہن کی طرف اپنے کان لگا دیے جو آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا تھا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آئی مگر بتدریج اس کو مفہوم سمجھ آنے لگا کہ وہ سمرقند کی تاریخ اور اس کا ماضی بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کس طرح مسلمانوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم نے اس قبضے کے خلاف کتنی ہی ناکام کوششیں کی مگر ان کا اقتدار بتدریج پکا ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم ترپ کا پتہ پھینکنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا بادشاہ نہایت عادل شخص ہے۔ وہ دمشق میں رہتا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے پاس اپنا ایلچی بھیجا جائے جس کے ہاتھ ہم اپنی شکایت رسال کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کرتا ہے۔ چونکہ تم عربی زبان سے واقف ہو لہٰذا ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تم نہایت ذہین اور دلیر بھی ہو، گفتگو کا فن جانتے ہو۔ کیا تم اس کام کے لیے آمادہ ہو؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بڑا کاہن کہنے لگا کہ پھر فوری طور پر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تمہیں زادرہ وافر مہیا کر دیا جائے گا۔ نوجوان وہاں سے نکلا تو خوشی اور مسرت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ آج سب سے بڑے کاہن نے مجھے شرف بازیابی بخشا ہے، مجھے ایک عظیم مشن کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب وقت ہے کہ میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکوں۔ سمرقند کو آزادی دلانے میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ وہ گھر واپس آیا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ موبد کی طرف سے اس کو زیادہ وافر مقدار میں مہیا کر دیا گیا۔ اس کا تیز رفتار گھوڑا اس کے ہمراہ تھا۔ وہ اس پر سوار ہوا۔ اس کا رخ بخارا کی طرف تھا۔ وہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے کرتا حلب پہنچ گیا۔ دمشق اس کی آخری منزل تھی جو اب بالکل قریب تھی اور وہ دن بھی آیا جب وہ دمشق میں داخل ہو رہا تھا۔ دمشق جو مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، ان کی عظمت کا نشان، بہت بڑا شہر، نہایت صاف ستھرا، تہذیب یافتہ تھا۔ اسے یہ سمرقند سے کہیں بڑا نظر آیا۔ وہ ایک سرائے میں اترا اور اس کے مالک سے پوچھا کہ امیر المومنین سے ملنے کا کیا طریقہ ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا کہ ہمارے امیر المومنین سے ملنا نہایت آسان ہے۔ تم مسجد اموی کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں کسی بھی شخص سے ان کے گھر کا راستہ پوچھ لینا۔ وہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے، نہ ملاقات پر کوئی پابندی ہے۔ وہ مسجد اموی میں داخل ہوا۔ ایسی خوبصورت عمارت اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس نے خیال کیا کہ یہی شاہی محل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا۔ اس کے لہجے اور شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے۔ اس شخص نے کہا
کیا تم قصر خلافت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ مگر کیا یہ قصر خلافت نہیں ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اس شخص نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا، نہیں اجنبی دوست، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے۔ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ نماز؟ میں کیسے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ میں تو سمرقند کے کاہنوں کے دین پر ہوں۔ اس دین کو کاہنوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور وہ اسرار سے بھرا ہوا ہے۔ آدمی نے سمرقندی سے دوبارہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ مجھے نماز کا طریقہ ہی معلوم نہیں۔ اس نے پوچھا، تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے لگا، میں سمرقند کے کاہنوں کے دین پر ہوں۔ سوال ہوا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، مجھے معلوم نہیں۔ سوال، پھر تمہارا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، معبد کا خدا۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، اگر تم اس سے مانگو تو کیا تمہیں عطا کرتا ہے؟ اور اگر تم بیمار ہو تو تمہیں شفا دیتا ہے؟ کہنے لگا، مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے موقع غنیمت جانا کہ ایک شخص شکل و صورت سے ذہین و فتین ہے، اجنبی ہے، اس کا کوئی دین اور مذہب نہیں، اس کو دین کے اصول بتائے جائیں۔ چنانچہ اس نے اسلام کی خوبیاں بیان کی اور پھر چند لمحوں کی بات تھی اس سمرقندی کے دل کا غبارہ چھٹ گیا اور اس نے کلمہ توحید پڑھ لی اور دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس شخص نے اپنے اس نو مسلم بھائی سے کہا، چلو ہم امیر المومنین سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہر چند کے یہ وقت انہوں نے گھر والوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے، پھر بھی وہ بڑے متواضع ہیں۔ مسجد سے نکل کر وہ گلی میں آئے، نہایت ہی سادہ سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اس نے بتایا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس کو تعجب ہوا، اس کا خیال تھا کہ بڑا عالیشان محل ہوگا، مگر یہ تو معمولی گھر ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلیفہ عادل عمر بن عبدالعزیز نے اس کا حال پوچھا اور آنے کا مقصد معلوم کیا۔ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے، یہ دھوکے سے قبضہ ہوا ہے، نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیں عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آواز دی، اے غلام، کاغذ اور قلم لایا جائے۔ غلام کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر حاضر ہو گیا، اس پر 2 سطریں لکھی، اس پر مہر لگائی، پھر اس کو سر بمہر کر کے سمرقندی سے کہا کہ اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ سمرقندی واپس ہوا۔ اب اس کا سینہ توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا، جہاں جاتا وہاں سیدھا مسجد میں داخل ہوتا، نماز پڑھتا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کر کے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا۔ صبر کی ایک عجیب لذت تھی۔ اب اس کے لیے کوئی شخص اجنبی تھا، نہ وہ دوسروں کے لیے اجنبی۔ وہ جس مسجد میں نماز ادا کرتا، لوگ اس کی طرف دیکھتے، اس کی شکل و شباہ سے پتہ چل جاتا کہ وہ مسافر ہے، اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، اور پھر نمازیوں میں اس کی مہمان نوازی کے لیے بازی لے جانے کی کوشش ہوتی۔ ہر کوئی اسے اپنے گھر میں لے جانے اور اس کی ضیافت کرنے کے لیے اصرار کرتا۔ اب اس کو مسجد کی اہمیت اور اس دین حنیف کی بے شمار خوبیوں کا ادراک ہو چلا۔ پھر ایک دن آیا جب وہ سمرقند میں داخل ہو رہا تھا، وہ سیدھا معبد کی طرف گیا۔ اس نے کاہنوں کو رپورٹ دینی تھی، ان کو خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطلع کرنا تھا۔ وہ معبد میں داخل ہوا۔ اب وہ اس کی تاریک گلیوں اور غلام گردشوں سے خائف نہیں تھا۔ پتھروں سے بنے ہوئے بت جو کبھی اس کے لیے معمہ سے کم نہ تھے، اب اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا تھا۔ یہ بت تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، کسی کاریگر کے ہاتھوں کا کمال، نہ نفع نقصان کے مالک اور نہ اپنے آپ کو کلہاڑے کی ضرب سے بچا سکنے والے۔ وہ ان پر ایک حقارت کی نظر ڈالتا ہوا بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ دربان اس کو خوب پہچانتا تھا اور پھر اس کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ چند منٹوں کے بعد بڑے کاہن کے سامنے کھڑا تھا۔ کاہن کو اسے دیکھ کر اعتبار نہ آیا، اس کا خیال تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، مگر ان کا ایلچی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ان کے سامنے تفصیل سے سفر کے حالات بیان کیے، کیسے گیا، کہاں سے گزرا، اپنا اسلام لانے کا واقعہ وہ جان بوجھ کر گول کر گیا۔ خلیفہ سے ملاقات اور حکم نامہ حاصل کرنے تک ایک ایک بات ان کے گوشوار کی گئی۔ کاہنوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی، بشاشت ان کے چہروں سے عیاں تھی، ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ خلیفہ کی طرف سے واضح حکم ہے کہ قاضی کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جائے۔ کاہنوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے دلائل دیں۔ مدعا علیہ قتیبہ بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا اور پھر قاضی جو فیصلہ دے اس کو نافذ کیا جائے۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا اہل سمرقند کو انتظار تھا۔ بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے چلے آئے۔ عدالت مسجد میں لگی ہوئی، وہ کاہن جن کو کبھی کسی شخص نے نہ دیکھا تھا مقدمے کی پیروی کے لیے حاضر ہیں۔ مسلمانوں کا سپہ سالار امیر اور فاتح قتیبہ بھی حاضر ہے، سب کے سب قاضی کے منتظر ہیں۔ کاہن کس بات کی امید اور مقدمہ لے آئے ہیں؟ ذرا غور کیجیے، یہ کہ ایک فاتح قوم مفتوح علاقوں سے نکل جائے۔ مقدمہ جس شخصیت پر دائر کیا گیا ہے وہ عظیم قائد اور سپہ سالار ہے،
نگاہیں مسجد کے دروازے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب قاضی داخل ہوتا ہے۔ حاضرین کو بہت زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ ایک چھوٹے قد اور نحیف جسم والا شخص معمولی لباس پہنے، سر پر امامہ رکھے ہوئے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا غلام ہے۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ بعض نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لی ہیں۔ اچھا، یہ ہے مسلمانوں کا قاضی، یہ خلیفہ اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف فیصلہ دے گا۔ قاضی مسجد کے کونے میں اپنی شست سنبھالتا ہے۔ اس کا غلام اس کے سر پر کھڑا ہے۔ بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کر اسے بلایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو۔ امیر شہر حاضر ہوا۔ عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اب غلام کاہنوں کے سردار کو بلوا رہا ہے، جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا، اور اب عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ قاضی اپنی نہایت پست آواز میں کاہن سے مخاطب ہے۔ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا۔ قائد اثر قتیبہ بن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوئے ہیں۔ اللہ نے جنگ نہیں کیا اور ہمیں اسلام کی دعوت بھی نہیں دی گئی۔ قاضی نے اب امیر کی طرف دیکھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے قاضی کو دیکھا اور گویا ہوا۔ لڑائی تو دھوکہ ہوتی ہے۔ یہ ملک بہت بڑا ملک ہے۔ اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے کفر و شرک سے محفوظ فرمایا اور اسے مسلمانوں کی ملکیت اور وراثت میں دے دیا ہے۔ قاضی: کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی یا جزیہ دینے پر آمادہ کیا تھا یا دونوں صورتوں میں انکار پر لڑائی کی دعوت دی تھی؟ سپہ سالار: نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو گویا آپ نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ اب آگے قاضی کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی مدد اس لیے کی ہے کہ اس نے دین کی اتباع کی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا۔ اللہ کی قسم، ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا مقصود زمین پر قبضہ جمانا نہیں ہے اور نہ حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان اس شہر سے نکل جائیں اور شہر اس کے اصل باشندوں کو واپس کریں، پھر ان کو دعوت دین دیں، جنگ کا چیلنج دیں اور ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔ اہل سمرقند اور کاہنوں نے اس فیصلے کو سنا۔ ان کے کانوں اور آنکھوں نے جو سنا اور دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا، ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بہت سو کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ عدالت برخاست ہو چکی ہے اور قاضی اور امیر روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارا سمرقندی مسلم سفیر بڑی حیرت سے کاہن کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو خوب غور سے دیکھتا ہے۔ چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ بڑے کاہن نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کیا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنا شروع کیا ہے۔ اپنے عقیدے اور منہج کے بارے میں سوچتا ہے۔ کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ اس کا دائرہ کتنا مختصر اور چھوٹا ہے جو صرف کاہنوں کے درمیان گھومتا ہے، اور اب اس کا ذہن دین اسلام کے حوالے سے سوچ رہا ہے۔ اس کا دائرہ کتنا وسیع اور بڑا ہے۔ خیر سے بھرپور، عدل و انصاف کرنے والا دین، جس کی بلندیوں کو سورج کی شعائیں اور چاند کی روشنی بھی چھونے سے قاصر ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے کتنی ہی دیر بیٹھا سوچتا رہتا ہے۔ اس کا ذہن اور فکر مسلسل بدل رہا ہے۔ میں کب تک اندھیروں میں رہوں گا؟ روشنی تو بڑے واضح ہے۔ یقیناً اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ اس میں چھوٹا بڑا سب برابر ہیں۔ آج عدالت میں سب لوگوں نے دیکھا قاضی کے سامنے حاکم کس طرح سرنگوں ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی اس غور و فکر میں تھا کہ اسے گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ لوگ بازاروں سے گزر رہے تھے، شور برپا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، آوازوں کی طرف کان لگائے اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ قاضی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور فوجیں واپس جا رہی ہیں۔ وہاں وہ عظیم افواج جن کے سامنے یثرب سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جنہوں نے کیسر و کسرا اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، جو طاقت بھی مسلمانوں کے راستے میں اسے وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے، مگر آج اسلامی فوج ایک کمزور سے نحیف و نزار جسم کے مالک قاضی کے فیصلے کے سامنے دستبردار ہو گئی ہے۔ آج صبح کی بات ہے، ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، اس نے مقدمے کی سماعت کی، چند منٹوں کی سماعت کی۔ عدالت میں دو طرف بیانات سنے، سپہ سالار کا قرار اور پھر 3 فگروں پر مشتمل فیصلہ۔ مسلمانوں کے امیر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ باقاعدہ چیلنج دیں گے اور پھر دوبارہ لڑائی لڑیں گے۔ کاہن اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا ہے اور پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، اہل سمرقند اس سیل رواں کے سامنے ڈٹ سکیں گے؟ کیا ان کے پاس مقابلے کی قوت ہے؟ دنیا کے تمام ممالک ان کے سامنے جھک گئے۔ کیا ہمارا دین باطل اس حق کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ کیا وہ نور اسلام کا مقابلہ کر پائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ظلم و ستم کی رات کو ختم ہونا ہے۔ دنیا پر نئی فجر طلوع ہو رہی ہے۔ اس نور کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ارے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے انہیں پکارا۔
समरकंदी मुस्लिम एलची जोर से कहने लगा, साथियों मेरा फैसला और मशवरा सुनो। कान उसकी तरफ लग गए। उसने कहा, मैं गवाही दे चुका हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब बड़े कहन की ये कहने की बारी थी, और मैं भी गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि समरकंद की गलियां और चौक अल्लाह अकबर के नारों से गूंज रही हैं। लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। उन्होंने घोड़ों की बागें पकड़ ली। इस मुल्क से वापस मत जाएं, हमें इस्लामी अदल इंसाफ की जरूरत है। हमने अपनों का राज देखा है, उनके जुल्म सतम से हम खूब वाकिफ हैं। आप सब लौट आए, हमने भी तुम्हारे दीन को कबूल कर लिया। और फिर थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि मुसलमान फौज वापस एक मफतूह शहर में दाखिल हो रही है। कोई हाकिम महकूम बाकी नहीं रहा, कोई गालिब और मगलूब नहीं रहा। तमाम के तमाम इस्लामी भाई बन गए। किसी अरबी को किसी अजमी पर फजीलत नहीं, कोई ताकतवर कमजोर पर भारी नहीं। हाँ, फर्क करने वाली चीज सिर्फ तकवा है। इस तरह समरकंद की सरजमीन में इस्लाम की दौलत दाखिल हो गई और फिर इसमें से कभी यह दौलत नहीं निकल सकी। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।